یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، پاک بی بی زہرا دے دشمن تے لعنت، اتے قاتلان تے لعنت، آمد مرتضی، آمد مرتضی، آمد مرتضی، نعرہ حیدری، جناب قبلہ عمران احمد صاحب کے ساتھ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود درود بر محمد و علی بیت محمد صاحب زمان کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں پیش کریں۔ سب سے پہلے تمام احباب کو قبلہ میں قبلہ کی آمد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پہلی گزارش تو میری ماؤں بہنوں سے ہے، خواتین سے، کہ وہ خاموشی اختیار امید ہے ہو جائے گی، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کے چہروں سے مجھے یہ محسوس ہو کہ جشن منانے آئے ہیں، کچھ اور نہیں۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ پالنے والے میں تو خوش ہوں، تیرے ہاں خوشی کا کیا اہتمام ہے؟ علی کی آمد پہ تیرے ہاں خوشی کا اہتمام کیا ہے؟ جبرائیل کے ذریعے بتایا گیا کہ علی کی آنے پہ شہن کبریائی میں یہ خوشی ہے کہ من یتبسم بمیلاد علی فإن اللہ خلق الملک ان ينزل الى الارض وقبل بخده لما تبسم۔ فرمایا جس دن سے علی کی دنیا میں آمد ہوئی ہے اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیا ہے جو جب بھی علی کی آمد پہ مسکرائے گا وہ فرشتہ اس کے رخسار کا بوسہ لے گا۔ سبحان اللہ، یہ سلامت رہیے۔ تو چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے تاکہ زمانے کو پتا چلے ہم کسی کے ہوتے سوتے کو رونے نہیں آئے، اللہ کے گھر کے ظرف میں اسی کی ذات کے مظہر کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ، اور ایک گزارش، میری آواز ظاہر ہے اگر کوئی بھی چل رہا ہے تو چلا رہا ہے، دور دور تک جا رہی ہے، جہاں تک جا رہی ہے۔ مجھے دکھ ہے امت مسلمہ میں دو نعرے ہیں، دیکھیے سنت رسول کیا ہے، جو رسول اللہ نے کیا ہو وہ کیا جائے۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، دکھ مجھے یہ ہے کہ امت مسلمہ نے سنت ابو طالب کو اپنا لیا ہے، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔
جو بیدار ہیں میری اسی کا بات شروع ہو گئی ہے جی۔ کمال یہ ہے جو بندہ کہتا ہے نا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی حضرت ابو طالب کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن دکھ یہ ہے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ میں پوری ذمہ داری سے شیعہ سنی علماء کی ضمانت سے کہنے لگا ہوں، یہ آمد مصطفیٰ مرحبا، یہ رسول اللہ نے تو نہیں کہا، میری گزارش پہنچ رہی ہے بھائی، رسول اللہ کی آمد کی بات ہے، اب اپنی آمد پہ خود تو نہیں کہیں گے جو بیدار ہیں بھائی۔ کسی کو سنا ہے کوئی کہے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو می؟ کوئی تریٹھا بندہ ہوئے گا جڑا آکھے گا کہ مینو میری مبارک۔ تو یہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سنت رسول نہیں ہے، رسول اللہ نے تو نہیں کہا۔ اچھا پھر بندہ ڈھونڈے، رسول اللہ جب آئے تب ارد گرد تو تھا سارے تھے کافر و مشرک۔ میری گزارش پہنچ رہی ہے احباب تک۔ جب رسول اللہ حضرت صاحب جب رسول اللہ آئے تو بتائیے یہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ابو لہب نے کہا، بیدار ہے، ابو جہل نے کہا، کسی مشرک نے کہا؟ اگر تو کسی مشرک نے کہا تو پھر تم مشرک کی سنت پہ عمل کر رہے ہو، جبکہ میری تحقیق یہ ہے جب اطلاع ملی صحن بنو ہاشم میں تو حضرت عمران نے کہا مرحبا بک یا سیدی و مولائی۔ جی حضور، سب سے پہلے علی کے بابا نے کہا۔ ذرا لطف لو لیجیے، آج کے بعد اگر کوئی کہے نا مرحب آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا تو اسے روک کے کہیے گا پہلے یہ بتا یہ نعرہ کس کا ہے؟ یعنی کمال ہے، کلمہ نہیں پڑھتا تھا مرحبا کہتا تھا۔ اور یہ بھی برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ جب علی آئے اور نبی کو اطلاع ملی، جہاں بیٹھے ہوئے تھے لفظ یہی ہے فقام رسول اللہ فتغیر لون وجہہ وقال مرحبا بک یا علی۔ لفظ یہی ہے کہ نبی کو اطلاع ملی تو وہیں سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے علی تجھے مرحبا ہو۔ تو آمد مصطفیٰ مرحبا کہنا ابو طالب کی سنت ہے، آمد مرتضی مرحبا کہنا نبی کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مرتضی، آمد مرتضی۔ سلامت رہیے، بس اتنا ہی، اب گفتگو کا آغاز کیا جائے، باتوں بھی شروع ہونی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے میں نے، یہ آیت قرآن میں 2 دفعہ آئی ہے، تکرار ہوا ہے اس آیت کا، ایک دفعہ سورہ حج میں، ایک دفعہ سورہ بقرہ میں، بالکل ہو بہو آیت ہے، ایک لفظ کا فرق ہے۔ یہ اب تھوڑی دیر شاید آپ کے لیے کچھ مشکل ہو جائے، میں نے یہ موضوع شروع اس لیے کیا ہے تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ جو کچھ ہم مناتے ہیں یہ پنچایت میں یا گھر کے چولہے پہ بیٹھ کے کہانی نہیں گھڑی، ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ جی ہاں، مقصد یہی ہے راج صاحب، جشن منانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوان جو ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا مواد، تاکہ پتہ چلے کہ یار ہم نے کہانی بنا کے بات نہیں کی، یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، نہ کا کوئی حاشیہ آرائی ہے، یہ جو بھی ہے یہ قرآن کا حکم ہے، محمد کا فرمان ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ حج ایک لفظ کا فرق ہے، جنہیں قرآن فہمی کا ذوق ہے لطف لیجئے گا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ حج میں ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ایک لفظ کا فرق ہے، قائمین عاکفین، سورہ حج میں قائمین، سورہ بقرہ میں عاکفین۔ ہم نے اے حبیب
इस अहदना, ऐ हबीब आप याद कीजिए। तवज्जो, मैं नारे वाली बात तो हो गई ना, अब कुछ समझने के लिए। ऐ हबीब आप याद कीजिए, ऐ हबीब आप। और ये तर्जमा जब किया जाता है तो शायद अज़ान में है कि हम रिवायतन रस्मन, क्योंकि तर्जमा होता है तो हम तर्जमा इसलिए कर देते हैं आप याद कीजिए। तो रस्मन और रिवायतन नहीं, इस इज़ा ये दो हरूफ हैं। पढ़े लिखे अब आपसे है मेरी तो 2-4 मिनट को मुश्किल हो जाए शायद। इस इज़ा ये दोनों हरूफ, इन्हें लुग़त अरबी में हरूफ तज़क्कुर कहा जाता है। इज़ को भी इज़ा को भी। और तज़क्कुर का मानी है कोई गुजरी हुई बात याद कराना। जागिएगा, तज़क्कुर गुज़श्ता कोई कहानी। मैं कहीं था, राजा बिलाल मेरे साथ था, मैंने कहा बिलाल भाई वो याद कीजिए जब हम मशहद में थे। अब एक बंदा मेरे साथ था ही नहीं, मैं उसे नहीं कह सकता। जो था ही नहीं हाजी साहब, मैं उसे तो नहीं कह सकता। तज़क्कुर, हबीब आप याद कीजिए, हबीब इज़ अहदना, हबीब आप वो वक्त याद कीजिए जब हमने इब्राहीम और इस्माइल दोनों से वादा लिया था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो पढ़े लिखे अहबाब हैं, जिन्हें कुरान फहमी का ज़ौक़ है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूँ, ना कभी लगी लिपटी की है, ना करने की आदत डाली, और ना मैं कभी मजमे के मिजाज दे के बात करता हूँ। पूरी जिम्मेदारी से जिम्मेदार बंदा हूँ, पढ़ी लिखी बात कहने लगा हूँ पूरी जिम्मेदारी से। अपना क्या खैर भी जुर्रत ना करें इनकार करने की, क्योंकि मैं कुलिया बता रहा हूँ नहव का, और नहव शिया सुन्नी नहीं होता, इल्म होता है। हबीब आप वो वक्त याद कीजिए जब हमने वादा लिया था इब्राहीम इस्माइल से। वादा क्या लिया था? तवज्जो, 4-5 मिनट में आजमाता हूँ, अगर तो आप ये सुनने पे आमादा हुए तो ठीक, और फिर नारे लगाएंगे जैसे हो जाएगा। मुझे वो आता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ कह के जाऊँ। हमने वादा लिया इब्राहीम और इस्माइल दोनों से, किस चीज़ का? अन, तवज्जो, अन ताहिरा बैतिया, ऐ इब्राहीम और इस्माइल तुम दोनों मेरे घर को पाक करो। इसके दो मुमकिन तर्जुमे हैं, 2 तर्जुमे मुमकिन हैं इसके। देखिए मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ, 2 तर्जुमे इसके मुमकिन हैं, मैं दोनों करता हूँ। हमने वादा लिया इब्राहीम इस्माइल से, ऐ इब्राहीम इस्माइल मेरे घर को पाक करो। दूसरा तर्जुमा है मेरे घर को पाक रखो। ये 2 तर्जुमे हैं, ये 2 तर्जुमे हैं इसके। ऐ इब्राहीम इस्माइल तुम मेरे घर को पाक रखो, मेरे घर को पाक करो। मुझे आप मुदब्बिर अहबाब बताएं ये कौन सा तर्जुमा बेहतर है? नहीं, अभी तो काबा बन रहा है, अभी तो नजस कोई शय है ही नहीं इसमें। तो भाई बुत तो बाद में आदर आके रखेगा ना, अभी तो बुत है ही नहीं, अभी तो बैतुल्लाह बन रहा है, तो पाक करना नहीं है। बेदार है हुजूर, इसका तर्जुमा पाक करना, और ये ताहिरा मुबालगे का सीगा है, अफल व तफसील का। मिसाल के तौर पे तकबीर, नारा तकबीर, तकबीर क्या, इसका तर्जुमा करे अल्लाह बड़ा हुआ या अल्लाह बड़ा है। टप्पे सुन लीजिए, गल सुन लीजिए। हजूर तकबीर का मानी अल्लाह बड़ा हुआ या अल्लाह बड़ा है, बाबे तफील है ना, अल्लाह बड़ा है। तो ताहिरा का मानी पाक करो नहीं, पाक रखो। अगर कोई कहेगा इसका मानी है पाक करो, तो मैं कहूंगा बताओ क्या जब इब्राहीम और इस्माइल ने बनाया था क्या अंदर कोई निजासत थी कि जिससे पाक करना था? नहीं, पाक रखना था, पाक करना नहीं। अगर यहां तर्जुमा ताहिरा का है पाक रखो, तो वह ताहिरा को तकहीरा ने भी अहले बैत को पाक किया नहीं, पाक रखा है। जी, तो ये नहीं है अहले बैत तुम्हें पाक किया, पाक रखा, पाक रखा जाएगा। हमने वादा लिया, 2 मिनट और रह गए मुश्किल, फिर मैं आसान करूंगा। हमने वादा लिया इब्राहीम से, इस्माइल से, ऐ इब्राहीम और इस्माइल
तुम मेरे घर को पाक रखो। क्यों? लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुक्का सजूद। मेरे घर को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए। जी आयत है, ये रिवायत नहीं। जी मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मैं तफसीर भी नहीं कर रहा, तावील भी नहीं कर रहा, हदीस भी नहीं पढ़ रहा, मैं बिल्कुल कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। और ये आयत उसके लिए तो वाजिब है जिसके लिए कुरान काफी है। क्योंकि आयत है, ये रिवायत नहीं है, तफसीर भी नहीं है, हदीस भी नहीं है। हमने इब्राहीम और इस्माइल से वादा लिया, ऐ इब्राहीम और इस्माइल मेरे घर को पाक रखो। क्यों? लित्ताइफीन तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन एतकाफ बैठने वालों के लिए, वर रुक्का सुजूद रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। ये आयत खत्म हुई। जरा इस पे गौर तो कीजिए। अल्लाह ने वादा लिया इब्राहीम से, इस्माइल से, दो नबियों से कि तुम मेरे घर को किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए। ये कमाल है ना, ये लोग सब पढ़ने का बस यही है। मैं नहीं चाहता सिर्फ शोर हो जाए, ये मेरे साथ आप दोहरा रहे हैं, मेरे लिए यही काफी है। किसके लिए पाक रखना है बैतुल्लाह को? तवाफ वालों के लिए, एतकाफ बैठने वालों के लिए, रकू वालों के लिए, सजदे वालों के लिए। तो कुरान की इस आयत ने बताया कि जैसे कोई तवाफ करता है, रकू सजदा करता है, कोई ऐसा भी होगा जो बैतुल्लाह के अंदर एतकाफ बैठेगा। मैंने आयत पढ़ी है, लित्ताइफीना वल आकिफीना। जश्न यूं भी तो होना चाहिए ना, मकसद तो यही है कि बात हो। लिल आकिफीन एतकाफ बैठने वालों के लिए आयत है। तो अब कुरान की आयत है, वाजिब हो गया है। अब कोई ऐसा बंदा मानना पड़ेगा जो एतकाफ बैठे बैतुल्लाह के अंदर। हजूर आयत है, मैंने ताकि जमाने को पता तो चले हम ये जश्न मना क्यों रहे हैं। हजूर आयत है, कोई तो मानना पड़ेगा जो बैत। और एतकाफ क्या होता है? एतकाफ होता है कम से कम 3 रातों का। कमाल है यारो, एतकाफ कम से कम 3 रातों का। हजूर तो इसका मतलब है कुरान की इस आयत के ज़हन में मानना पड़ेगा कोई ना कोई बैतुल्लाह में 3 रातें रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ममनून, मुझे इतनी तवक्कुल, सुभान अल्लाह, मैं ममनून आपका, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। सलामत रहिए बेटा। यार मुझे लग रहा था कि शायद मुश्किल हो जाए, आसान हुआ। हजूर कुरान की इस आयत के ज़ैल में तस्लीम करना पड़ेगा उम्मत मुस्लिमा को कि कोई ना कोई तो है जो बैतुल्लाह में एतकाफ बैठा है 3 दिन 3 रातें। भाई ना मानिए, फिर कुरान की आयत का क्या करेंगे? देखिए, आप तस्लीम ना कीजिए। ये आपके नेशनल टीवी पे बैठ के तबसरे हुए ये इसी रमजान में। ये नेशनल टीवी पे बैठ के लोगों ने कहा ये क्या फजीलत है अली की आने की। अगर अली है तो एक और बंदे का नाम लेके कहा वो भी तो काबे में आया था। सुभान अल्लाह। ये बंदों ने, ये आपके नेशनल टीवी पे गुफ्तगू हुई है कि अगर अली आए काबे में तो क्या फजीलत है। कोई किसी और का नाम लिया गया कि वो भी तो आया था। भाई आया होगा, उसकी मर्जी, कोई आया है, मैं मान लिया आया होगा, लेकिन बात यह है कुरान कहता है कि एतकाफ बैठने वालों के लिए। साबित करो अगर किसी और को लाते हो, क्या उसकी माँ भी 3 रातें रही थी बैतुल्लाह में? सुभान अल्लाह। फजीलत तो 3 रातों वाले की है। और मैं तो हदीस भी नहीं पढ़ रहा कि नाकिस हो, किसी मकतब फिक्र की हो। दूसरी बात, पहली बात तो ये माननी पड़ेगी कोई ना कोई बैतुल्लाह में एतकाफ बैठा है, क्योंकि कुरान की आयत है। ज़माने की दावत है, बंदा तो कोई मानना पड़ेगा आपको कि जो बैतुल्लाह में एतकाफ बैठा है। अब मसला ये है कौन बैठा। भाई आप किसी को ले आइए, मैं देखिए मिंबर पे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं मान लूँगा। ज़माना किसी को ले आए, मैं तस्लीम करूँगा कि जी हाँ वो आया था बैतुल्लाह में एतकाफ के लिए। शर्त यह है आयत के मिजाज पे पूरा उतरे। जी जी, जो आयत के मिजाज पे पूरा उतरेगा। लीजिए मिजाज देखते हैं आयत का। आयत का मिजाज क्या है? इब्राहीम व इस्माइल। हबीब आप याद कीजिए, जब हमने
اسماعیل سے وعدہ لیا. لیجئے آپ کسی کو بٹھائیے بیت اللہ میں, شرط ہے ثابت کرنا پڑے گا یا اسے نبی نے جاتے ہوئے دیکھا ہو یا آتے ہوئے دیکھا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضور جو بھی اعتکاف بیت اللہ میں بیٹھا ہو, اللہ یاد کرا رہا ہے اپنے نبی کو, اس کے کعبے میں یا جانے کا نبی گواہ ہو, جانے کا. دوسری بات, طاہرہ بیتیہ, کعبے میں لے جاؤ کسی کو, شرط یہ ہے ثابت کرنا پڑے گا جو کعبے میں پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش طاہر ہو, نجس نہ ہو, کہ پاکیزہ ہو. مجھے پاکیزہ ایک ہی قبیلہ ملا ہے. اچھا, یہ سلامت رہیے, مجھے ایک قبیلہ پاکیزہ ملا ہے. اور میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. اب حدیث پڑھنے لگا ہوں, ہماری کتابوں سے نہیں. دیکھیے میں تو اتفاق کا قائل ہوں, میں امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کا قائل ہی نہیں. محبت کی بات ہے, پیغام دیا جائے تاکہ ہدایت کے راستے کھلے. تو میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں, اس حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو مصر نہیں جانا پڑے گا. ہمارے یہ آپ کے قریب ہے کمالیہ, اچھا یہ کمالیہ ادھر کو, کمالیہ سے بڑے سادے سے خطیب ہوتے تھے, قاری جان محمد صاحب. تو وہ قاری جان محمد صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا فلاں کتاب مطبوعہ مصر, فلاں کتاب مطبوعہ بیروت. انہوں نے کہا شاہ بھی تیرے کو نیڑے دی نہ دسی. سبحان اللہ. چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, میلاد ہے تو چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. تو میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ آپ کو مصر و بیروت نہیں جانا پڑے گا. یہاں کوئی سرکاری لائبریری ہو اس میں بھی مل جائے گی. جی پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں مل جائے گی. یہ قریب فیصل آباد ہے, اردو بازار فیصل آباد میں ہوگا کوئی نہ کوئی کتاب سینٹر, وہاں سے بھی مل جائے گی. اور مقتدر علماء نے لکھی ہے, برادران اہل سنت کے, محب الدین طبری جیسے علماء نے, صاحب اصحابہ جیسے علماء نے. اور آپ کسی بھی عالم کو جا کے سنائیے, وہ اس کا انکار نہیں کرے گا. حدیث کیا ہے, ایک دن حکم الہی ہوا حبیب, کیونکہ صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی کے ارد گرد تھے, در کھلتے تھے. حکم ہوا حبیب جس جس کا در مسجد میں کھلتا ہے بند کر دیجئے. سبحان اللہ. جی جس کا در کھلتا ہے وہ بند کر دیجئے. سب کے دروازے بند کر دیے گئے. دیکھیے میں ذرا لا کہہ رہا ہوں آپ کو, سب کے در بند, سب کے در بند ہو گئے. محمد طبری نے بھی لکھا سب کے دروازے رسول اللہ نے بند کر دیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ کبھی نجس حالت میں ہوتے ہیں اور نجس حالت میں یہ مسجد کے صحن سے گزرتے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے یہ نجاست کی حالت میں مسجد کے صحن سے گزرے. اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا انسانوں کی باشعور آبادی میں. جاگیے گا. اب لطیف ذہنوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے. سرکار آ جائیے آگے, آپ درود پڑھیے بلند آواز سے. سواد کی گل دسا, جہے شہر چ میں پیدا ہوا نا اتنے کسی نے بھی نہیں پتا میں مجلساں پڑھنا. بڑی سواد کی گل. اتنے میں میرے بچپن گزاریا ہے, وہ کسی نے بھی نہیں پتا. میرے تو ہوں ہی پوچھتے ہیں تو تھی کام کی کرتے ہو. میں صحیح گل دسن لگا, یہ تصدق شاہ جی گواہ ہے اس بات کے. مجھے بخدا مجھے میرے امام بارگاہ ہمارے شہر کے جو میں رہا نہیں, پہلے سیریا 8-9 سال چلا گیا شام پڑھنے کے لیے, وہاں سے پھر میں امریکہ چلا گیا, تو میں نے وہاں کبھی مجلس بھی نہیں پڑھی. تو وہاں جو ہے تعارف بھی ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تسی قبلہ کم کی کرتے ہو. میں دساں گا کدی میں کی کام کرنا. وہ جس شہر میں لوگ مجھے نہیں جانتے, ہمارے شہر کے یہ نامور خطیب ہیں تصدق شاہ جی. تو تسی انہاں نال اونج سلوک نہ کرے جے میرے پنڈ والے میرے نال کیتا ہے. میرے خیال گل پڑ گئی تھے. کہاں تھے ہم؟
سب کے در بند. صحابہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے ہمارے در بند کر دیے. لطیف ذہنوں کے لیے بات کہنے لگا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے آپ نے ہمارے در بند کر دیے اور علی کا در کھلا رکھا. کہا میرے پیارے صحابیوں, میرے میٹھے صحابیوں, میرے میٹھے صحابیوں, لیجیے جی یہ مالک کی طرف سے لحاظ ہے. یا پھر جانے دیکھیے تھوڑے جو بھی کسی دینی ہوئے تو اٹھ کے دے لو, نہیں تو میرے ویکھیا جی کٹھی دینی جی. انہوں نے کہا یار میلاد ہے, جشن ہے, چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, پتہ ہو کہ کسی کی آمد کی خوشی ہو. میری جانب دیکھیے گا. انہوں نے کہا سرکار آپ نے ہمارے در بند کیے, علی کا کھلا رکھا. اور میں نے بند نہیں کیے, تمہارے در اللہ نے بند کیے ہیں. جو رہ گیا ہے میں اسے جشن کے بعد واہ بولوں گا کان میں آ کے. کہ تمہارے در میں نے بند نہیں کیے, تمہارے در اللہ نے بند کیے ہیں. اور علی کا در میں نے نہیں کھولا, علی کا در اللہ نے کھولا ہے. اچھا چلے میری طرف سے بات قبول فرمائیے جو پہنچ گئے ہیں. سرکار کہنے لگے کہ تمہارے در میں نے بند نہیں کیے, اللہ نے بند کیے ہیں. اور جس کے در اللہ بند کرے اس کے در کوئی نہیں کھول سکتا. علی کا در اللہ نے کھولا ہے, میں نے نہیں کھولا. سارے تو چلے گئے. حضرت عباس بن عبد المطلب, ہم عمر تھے نبی کے, بے تکلف بھی تھے. یہ حضرت عباس اور رسول اللہ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا, سب سے چھوٹے تھے حضرت عبد المطلب کی اولاد میں. چچا تھے, بے تکلف بھی تھے, چچا کا رشتہ بھی تھا. وہ آ کے کہنے لگے اچھا یہ سب کے در کو بند, جس نسل سے میں ہوں اسی سے علی ہے. میرے جانے دیکھیے گا, میں بھی بنو ہاشم سے, علی بھی. یہ میرا در بند رکھا, علی بھتیجا ہے میرا, میں چچا ہوں, میں بھی عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میرا در بند کیا, علی کا در کھلا رکھا. فرماتے جو جواب نبی نے دیا وہ جواب سنیے گا. فرماتے ان اللہ لا يحب ان يتجاوز احدا لما يجنب وَأَنَا وَعَلِيًّا أَن نَلِدُ وَلَدًا فِي الْمَسْجِدِ. فرمایا چچا اللہ کو پسند ہی نہیں کہ کوئی نجس حالت میں میری مسجد میں آئے. جاگنا جملہ سننا, لیکن میں اور علی مسجد میں بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں. یہ لوگ میری جانب دیکھیے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. جملہ جلدی جلدی سنیے. میں اور علی کمال ہے. اب بیت اللہ میں تو وہ کتنا طاہر ہے, باپ کعبہ میں آ سکتا ہے, بیٹے مسجد میں آ سکتے ہیں. صرف یہی تک نہیں, ام المومنین حضرت عائشہ, ان سے کسی دوسری ام المومنین نے پوچھا. ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک اور مومنین کی ماں, حضرت عائشہ سب سے چھوٹی تھی, تو کسی بڑی ام المومنین نے چھوٹی ام المومنین سے پوچھا بین لی فضلا من فضائل فاطمہ الزہرا. یہ جملے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں. بین لی, انہوں نے کہا کہ زہرا کے مناقب میں سے ایک بات تو سنائیے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی ما اقول فی حقہا, جاگیے گا خدا کے لیے, ما اقول فی حقہا, میں اس کے حق میں اس کی شان میں کیا کہہ سکتی ہوں. حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ میں زہرا کی شان میں کیا کہہ سکتی ہوں, یہی کافی ہے کہ یلد الحسن, جاگیے گا میری جانب دیکھیے گا, یلد الحسن بعد الظہر وصلیت العصر بذاک المکان. وہ کہتے میں اور کیا کہوں کہ ظہر کے وقت زہرا حسن کی ماں بنی, اسی مصلی پہ عصر پڑھی. نعرہ حیدری. ظہر کے وقت حسن کی ماں مصلی وہی, بذاک المکان وہی مکان, عصر کی نماز پڑھی. کمال ہے, یہ کیسا پاکیزہ قبیلہ ہے. باپ کعبہ میں آئے, ایک بیٹا مسجد میں آ سکتا ہے, دوسرا سجدے میں آ سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. اور جملہ سنیے, میرے مولا علی سے ابن عبداللہ ابن عباس نے پوچھا شان نبی تو سنائیے. کہنے لگے اور کیا سناؤں. انا نورہو ینتقلو من الجبین الی الجبین. فرمایا تم جس طریقے پہ سوچ رہے ہو ویسے نبی نہیں آیا. انہوں نے تو سفر کیا
ایک پیشانی سے دوسری پیشانی تک. کمال ہے جن کی آمد کا سفر سجدے سے سجدہ ہو. ایسا پاکیزہ قبیلہ کوئی طاہر ماننا پڑے گا نا جو بیت اللہ میں آیا. کوئی طاہر پاکیزہ کوئی ہوگا جو بیت اللہ میں آیا ہوگا, کوئی پاک ہوگا جس کی آمد سے بیت اللہ ڈسٹرب نہ ہوا ہو. جی طہارت بیت اللہ جس کی آمد سے متنجس نہ ہوئی ہو بلکہ پاکیزگی قائم رہے. جس کی آمد اتنی پاک ہو کہ جہاں بیت اللہ ہے وہ دیوار پھٹنے کے واقعہ تو بنا دی گئی. یہ دیکھیے احمق ہی ہوتے ہیں. یہ نیشنل ٹی وی پہ ہی یہ اسی رمضان میں سب کہنے لگے یہ تو کون سی بات ہے. انہوں نے کیونکہ جو کسی بدتمیز کا پیروکار ہوتا ہے وہ بدتمیز ہوتا ہے, وہ بدتمیز ہی ہوتا ہے. ہم علی کے پیروکار ہیں, ظاہر ہے ہم علی کے پیروکار ہیں. میرے مولا نے کبھی ایسی بات کی نہیں ممبر سے. میرے مولا کا ایک بدترین دشمن تھا, وہ آ گیا علی خطاب کر رہے تھے اور وہ میرے مولا پہ سب و شتم کیا کرتا تھا.